السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ، وفی روایت آخر الصوم لی وانا اجزی بہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک مختصر چھوٹی سی حدیث پڑھ کر سنائی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ آج پہلا روزہ ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں پھر سے ماہ مبارک نصیب کر دیا۔ تمام اہل اسلام کو آج کا پہلا روزہ بہت مبارک ہو۔ مختصر درس ہوگا، پھر ختم خواجگان اور اس کے بعد دعا، کیونکہ وقت بالکل قریب ہے افطاری کا، اور یہ وقت مانگنے کا ہے، یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، میں نے تم پر اس ماہ مبارک کے روزے فرض کر دیے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے بھی جو امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ معزز سامعین، حضرت آدم علیہ السلام سے 1,24,000 کم و پیش جو انبیاء آئے ہیں، یہ روزے والی عبادت تقریباً اللہ نے سب کو عطا کی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایام بیضاء کے روزے عطا کیے تھے، یعنی چاند کی 13، 14، 15، اور ہم بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، ان پر وہ روزہ فرض تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے 40 دن کے روزے رکھے، یہودی آج تک رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے روزے عطا کیے تھے، اور عیسائی آج تک بھی وہ روزے رکھتے ہیں۔ تقریباً ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا نام تبدیل کر کے یہ روزے والی عبادت ہے ضرور، لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جو یہ
روزے والی عبادت عطا کی ہے، اللہ پاک نے یہ کسی بھی امت کو نصیب نہیں کی۔ اس کے اندر اللہ پاک نے جو عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمتیں، برکتیں، رحمتیں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئیں۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اگر ہم پورے سال کی عبادتوں کو جمع کریں اور اس ماہ مبارک کا ایک لمحہ ہمیں نصیب ہو جائے تو وہ پورا سال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے یہ مبارک ارشاد فرمائے تھے کہ اگر پورے سال کی نعمتوں کو، برکتوں کو جمع کیا جائے اور رمضان کے ایک لمحے کی برکت اس کے ساتھ وہ نسبت نہیں جس طرح قطرے کو سمندر کے ساتھ نسبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے یہ اللہ نے کتنا عظیم، کتنا مبارک مہینہ ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اور ہمارے لیے اللہ پاک نے بخشش کے ایسے ایسے سامان مہیا کر دیے، گویا اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر حال میں محروم نہ رہے۔ میں اپنے بندے کے لیے ہر حال میں اپنی مغفرت کا فیصلہ فرما دوں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں اللہ نے کیسے انتظام فرمایا۔ ایک انتظام یہ فرمایا، اللہ رب العزت نے سرکش شیطان کو قید کر دیا تاکہ میرے بندوں کو بہکا نہ سکے، کیونکہ اس نے قسم اٹھائی ہوئی تھی اللہ پاک سے، یا اللہ میں تو ہر حال میں اس کو بہکاؤں گا، ہر حال میں تیرا سجدہ شکر اس کو نہیں ادا کرنے دوں گا۔ قال رب فبعزتک لأغوینہم اجمعین، قال رب فبعزتک لأغوینہم اجمعین ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس نے کہا تھا، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، میں ہر حال میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کو تیرے پاس نہیں آنے دوں گا۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے اس ماہ مبارک میں یہ انتظام فرما دیا تاکہ میرے بندے کو یہ بہکا نہ سکے، تمام شیاطین کو قید کر دیا۔ پھر دیکھیے اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کے اندر تمام اعمالوں کے ریٹ بڑھا دیے۔ اگر عام دنوں میں ہم کوئی ایک نیکی کرتے تو اس ایک نیکی کا ثواب اللہ اس کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے، جسے قرآن کی آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اس ایک نیکی کا بدلہ اس کو 10 گنا میں عطا کروں گا۔ یا آقا کی دعا کے صدقے محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک دعا فرمائی تھی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا رب زد امتی، یا اللہ میری امت کو اس سے کہیں زیادہ عطا کر دے۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ آئی، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، اتنا دوں گا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا دو جہاں نے، رحمت للعالمین نے دعا کی، یا رب زد امتی، یا اللہ میری امت کو اس سے کہیں زیادہ عطا کر دے۔ پھر یہ آیت مبارکہ آئی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں اس کو اتنا عطا کروں گا کہ بغیر حساب کے اس کو جنت عطا کر دوں گا۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی رحمتوں کی یہ انتہا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا۔ پھر اللہ اخلاص کو دیکھیں گے، اللہ اخلاص کو دیکھتے ہوئے اس سے کہیں زیادہ عطا فرما دیں گے۔
اگر نفل کرتا ہے، نفلی کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر، اگر فرض ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ اکبر 70 فرضوں کے برابر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا اللہ نے یہ ہمارے لیے ایک انتظام فرما دیا۔ پھر اسی طرح اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ بتلایا کہ جو روزہ دار روزہ رکھے گا اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے، اور خاص یہ جو افطاری کا قریب کا لمحہ ہے اس میں تو اللہ دعاؤں کو رد کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر سستی کی بنا پر اگر کوئی بندہ دعا نہیں کر سکتا، جیسے کہ دکان سے آتا ہے یا اپنے کاروبار سے آتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے آتا ہے، تو اللہ پاک نے یہ انتظام فرما دیا، اپنی تمام مخلوق کو حکم دے دیا کہ میرے اس بندے کے لیے جو روزہ دار ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور اللہ کی وہ ساری مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، چاہے وہ حشرات الارض میں ہے، چاہے وہ فضاؤں کی مخلوق ہے، چاہے وہ سمندروں کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے اس بندے کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ آیا ہے، جب روزہ دار اگر بالفرض روزہ رکھنے کے بعد کوئی نفلی عبادتیں نہیں بھی کرتا، یہ جو سانس ہم لیتے ہیں یا نکالتے ہیں اللہ اس کے بدلے ذکر کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا اللہ چاہتے ہیں کہ میرے اس بندے کی ہر حال میں بخشش ہو، ہر حال میں اس کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دوں۔ اللہ نے ایسے انتظام فرما دیے ہمارے لیے، یہ ایسی نعمتوں والا، ایسی رحمتوں والا، ایسی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر بھی عطا فرما دی۔ حکم فرمایا یا تو پورا سال تلاش کرو، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اپنی رحمتوں سے پھر یہ حکم فرمایا کہ رمضان کے اول سے آخر تک اس کو تلاش کرو، پھر فرمایا کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، پھر فرمایا طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، پھر یہ حکم بھی فرمایا حتیٰ مطلع الفجر، یعنی کہ بعض دفعہ سستی کی بنا پر اگر کوئی بندہ پوری رات کھڑا نہیں ہو سکتا، مطلع الفجر تک اگر تھوڑا سا ہی کوئی حصہ اس کو نصیب میں ہو جائے، اللہ خیر من الف شہر کے برابر اس کو ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے ایسے انتظام فرمائے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے 29ویں کی شب جتنا اللہ نے اول سے 29 تک جتنے بندوں کی بخشش کا فیصلہ فرمایا ہوا ہوتا ہے، اس آخری رات میں اتنا مزید بندوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں اللہ کی رحمتوں کی انتہا۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ رحمت للعالمین ذات ہے۔ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم اس کے در پہ نہیں آتے، ہم اس کو نہیں مناتے، وہ تو راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو بتا دو میں غفور الرحیم ذات ہوں، میں رحمان الرحیم ذات ہوں۔ میرا بندہ جب ایک قدم چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس 10 قدم چل کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسے چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ کے در پہ آئیں تو صحیح، اس کو منائیں تو صحیح۔ اس کی رحمت تو اس ماہ مبارک میں ایسی برس رہی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی غفلت کی بنا پر روزے نہیں رکھ پاتا، غفلت کی بنا پر اس ماہ مبارک کی قدر وہ نہیں کر سکتا، تو حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ عید والے دن نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر عید کے میدان میں پہنچتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ روزے داروں والا بھیس بنا کر جب وہاں پہنچتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کی یہ انتہا، اللہ حکم فرما دیتے ہیں جو اس میدان میں آیا، جس نے عید نماز پڑھ لی، میں نے ان تمام کو بخش دیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، وہ تو غفور الرحیم ذات ہے۔ جب اس کے پاس بندہ آتا ہے، اس کی رحمت کا طلبگار بنتا ہے، وہ اپنی رحمتوں کی انتہا کر دیتا ہے۔ ہم نے آنا ہے، ہم نے اس کو پانا ہے،
ہم نے اس ماہ مبارک کی قدر کرنی ہے۔ اب اس میں ہم نے کام کون سے کرنے ہیں، اس کو ذرا آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ الحمدللہ ایک تو روزہ رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ درمیان میں اللہ پاک نے فرشتوں کا واسطہ ہی ختم کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نامہ اعمال میں وہ جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے، جب بندے کے روزے کا لکھنے کا وقت آتا ہے تو وہ جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اب اس کی جزا میں ہی عطا کروں گا۔ اور اللہ اپنی شان کے مطابق کتنی جزا عطا فرمائیں گے، کتنی جزا عطا فرمائیں گے، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز کے لیے ڈھال ہے؟ جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ کے حکم سے جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، اس عبادت کو وہ پا لیتا ہے، یہ جہنم کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے روزے کا اہتمام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ ایک روزہ ضائع ہو گیا، حدیث پاک میں آتا ہے اگر پوری عمر اس روزے کی قضا میں وہ گزار دے پھر بھی وہ نعمتیں برکتیں نصیب میں حاصل نہیں کر پاتا۔ اللہ اکبر۔ تو کوشش کرنی ہے، ہم نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن جب انسان کھولتا ہے اللہ کی رحمتیں برس پڑتی ہیں، اور رمضان کو قرآن کے ساتھ بڑی نسبت ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول زندگی کو آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نمونہ پیش فرما دیا، صحابہ کرام نے عملی طور پر نمونہ پیش کر دیا، اور اسی طرح اولیاء نے، اسی طرح اکابر نے۔ ایک تو کوشش کریں، قرآن پاک کا اہتمام کریں، یہ اللہ کا قرب کا ذریعہ بن جائے گا، یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ رحمتوں کے پانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ روزہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ دونوں اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں، رحمتوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کامیابیوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں نماز تراویح مکمل پڑھیں۔ وہاں نہ جائیں جہاں پہ ٹھیک ہے، جہاں صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہاں تراویح تو ضرور ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس چیز کا اہتمام کریں۔ جب اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کر دیا ہے، یہ ماہ مبارک اللہ نے ہمیں نصیب کر دیا ہے، تو ہم اس کو ایسے نہ جانے دیں۔ اس میں اپنے لیے کچھ زیادہ آخرت بنا لیں، اپنے لیے کچھ بنا سکیں۔ اللہ اکبر۔ جانا تو ہر کسی نے ہے، وقت تو ہر کسی کا مقرر ہے، پتہ نہیں زندگی میں پھر ہمیں یہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ حتیٰ اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ کہتے ہیں ہر کسی کا وقت مقرر ہے۔ اب پتہ نہیں کہ ہمیں اگلا ماہ مبارک نصیب ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں اس ماہ مبارک میں ہم چلے جائیں، پتہ نہیں یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ تو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ہم عام دنوں میں نماز کے بعد یا تہجد میں یا کوشش کرتے ہیں، اپنی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتلا دیا، ہمیں یہ سمجھا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان مبارک سے ہمیں یہ بتلا دیا کہ اللہ روزے دار کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ اور خاص طور پر رات کو جب آپ تراویح پڑھ لیں، کیونکہ حکم یہی ہے
کہ رمضان کے اول سے آخر تک لیلۃ القدر کو آپ کوشش کریں، اس کی تلاش میں لگیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ آپ رات پا لیں تو اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ تو آپ جب تراویح پڑھ لیں اس کے بعد کچھ وقت اس دعاؤں کا اہتمام کر لیں، اور خاص جو بھی اپنے لیے دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اللہ دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز صدقہ ہے۔ صدقہ زکوٰۃ اور خیرات کے ساتھ جو مستحق ہیں، جو مستحق نہیں ان کو بھی دیں، کیونکہ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے عملی نمونے سے ہمیں ملتا ہے، یہ تمام اعمالوں کے ساتھ ساتھ آپ اس میں بھی اضافہ فرما دیا کرتے تھے، صدقہ میں، زکوٰۃ میں، خیرات میں، چاہے مستحق ہیں چاہے کوئی مستحق نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں، خاص طور پر اب جیسے یہ کرونا وائرس ہے، لاک ڈاؤن ہے، اور بہت سے جو بے روزگار ہیں وہ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں، ان کے لیے روزی کا بڑا مسئلہ ہے، تو کوشش کریں آپ ان کے گھروں تک پہنچائیں، ان کے گھروں تک مکمل افطار کا، سحری کا یہ اہتمام کر کے وہاں تک پہنچا دیں، تاکہ وہ آپ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس چیز کا بھی اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ اس کی تمام نعمتیں، برکتیں، رحمتیں انشاءاللہ نصیب فرمائیں گے۔ اگر ہم اپنے لیے کچھ نہ بنا سکے، اللہ اکبر کبیرہ، تو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سنائی، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا فرمائی کہ جو اس ماہ مبارک کو پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ بدبخت بد نصیب انسان ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی قدر کریں۔ ایک مجوسی نے اس کی قدر کی، اللہ نے اس کی قدر کی بدولت اس کو ایمان سے نواز دیا۔ اس نے اپنے بچے کو ڈانٹا جب وہ اس ماہ مبارک میں کچھ کھا پی رہا تھا، تو اس نے اس بات پر ڈانٹ دیا کہ یہ مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے اور تم کھلے عام کھا پی رہے ہو۔ جب وہ مر گیا، کسی بزرگ نے دیکھا اس کو کہ وہ جنت میں ہے، تو اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ جب میرا آخری وقت تھا تو اللہ پاک نے میرے اس عمل کی برکت سے مجھے ایمان سے نواز دیا، تو کم سے کم ہم اس کی قدر تو کرنے والے بن جائیں۔ پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں ہم پر کیسی آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو خصوصاً اس کی تمام نعمتیں، برکتیں پانے والا بنا دے اور اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ اب میں ختم خواجگان پڑھوں گا، میرے ساتھ یہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دعا، کیونکہ وقت قریب ہے۔ میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ،
أنت وليي في الدنيا والآخرة. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دوبارہ کلمہ شریف. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سورۃ فیل مکمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سیہزم الجمع ویولون الدبر. سیہزم الجمع ویولون الدبر. سیہزم الجمع ویولون الدبر. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم ارفع عن البلاء والوباء. اللہم ارفع عن البلاء والوباء. اللہم ارفع عن البلاء والوباء. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، ایک مرتبہ سورۃ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ہاتھ اٹھا کے دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ یا اللہ، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. یا اللہ پہلا روزہ ہے. یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم فرما دے. یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے. یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے. یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے. یا اللہ جتنے بھی ہم سے قصداً غیر قصداً گناہ ہوئے یا اللہ تو معاف فرما دے. جلوت میں ہوئے خلوت میں ہوئے معاف فرما دے. یا اللہ جو یاد ہیں جو یاد نہیں معاف فرما دے. یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے. یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم فرما دے. یا اللہ تو بدبختی سے بچا لے، بد نصیبی سے بچا لے، ذلت و رسوائی سے بچا لے، شرمساری سے بچا لے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو سنتوں والی زندگی نصیب فرما دے، ذکر فکر والی زندگی نصیب فرما دے، قرآن والی زندگی نصیب فرما دے. قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. اس ماہ مبارک کی تمام نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو اپنا کرم فرما. یا اللہ ہر ایسے عمل سے بچا جس کی وجہ سے تیری ناراضگی ہوتی ہے. یا اللہ ہر ایسے ماحول سے بچا، ہر ایسے انسان سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، نفسانی خواہشات سے بچا، آفات و آسمانی یا وارضیہ
ہر طرح کے شرور و فساد، غیظ و غضب، ہر طرح کی بلیات، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے یا اللہ محفوظ فرما، ہر طرح کی وباؤں سے محفوظ فرما، عافیتوں والے معاملے نصیب فرما، رحمتوں والے معاملے نصیب فرما، خیر و برکتوں والے معاملے نصیب فرما۔ یا اللہ پہلا روزہ ہے، یا اللہ عشرہ رحمت چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا نزول ہے، یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرما، یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین تو خصوصی کرم فرما، اپنے حبیب کے صدقے تو کرم فرما، بدبختی بد نصیبی سے بچا، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے تو ہم پر ناراض ہے، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، بے شک ہمارے اعمال ہیں، یا اللہ تو کرم فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہم سب کا شمار ان بندوں میں فرما دے جس پر تو نے انعام کے وعدے فرمائے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کا شمار ان بندوں میں فرما دے جس پر تو نے انعام کے وعدے فرمائے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ جن کی جو بھی نیک خواہشیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، ضرورتیں ہیں، پوری فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں اپنے خزانہ غیب سے ان کے لیے حلال طیب رزق کا انتظام فرما دے۔ جنہوں نے روزی کا انتظام کر رکھا ہے ان کو روزیوں میں برکتیں نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ ہم سب ظاہری باطنی روحانی طور پر بیمار ہیں، ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین اب جتنی زندگی باقی ہے ایمان والی، سلامتی والی، عافیت والی، صحت والی، خیر و برکت والی نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ جب آخری وقت ہو زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ جب آخری وقت ہو تیرے دیدار کا وقت ہو، جب آخری وقت ہو تیرے حبیب کے دیدار کا وقت ہو، یا الہ العالمین حسن خاتمہ نصیب فرما دے۔ موت مدینۃ الرسول کی قبر جنت البقیع کی نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین تا قیامت ہماری نسلوں کو بھی ایمان والا بنا دے، ہمارے بچوں کو قبول فرما، داعی قرآن بنا دے، ناشر قرآن بنا دے، عامل قرآن بنا دے، حامل قرآن بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے، ہمارے لیے اجر و ذخر کا ذریعہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں کے اوپر ہر طرح کی نعمتیں برکتیں نصیب فرما، رحمتیں نصیب فرما، آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، دل کی کدورتوں کو دور فرما، چاشنیوں والی زندگیاں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین صرف اپنی محتاجی عطا فرما، غیروں کی محتاجی سے بچا، غیروں کی محتاجی سے بچا۔ یا الہ العالمین جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی نرینہ اولاد نہیں ان کو نیک نرینہ اولاد نصیب فرما، جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک صالح جوڑ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، مدارس، مکاتب، خانقاہیں، دین کی جماعتیں، تمام کی تمام کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرما۔ ان کی جو بھی ضروریات ہیں اپنے خزانہ غیب سے نصیب فرما۔ حرمین شریفین کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما، حرمین شریفین کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما، حرمین شریفین کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما۔ جو بھی میلی آنکھ اس طرف اٹھائے اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں اس کو نیست و نابود فرما۔ یا الہ العالمین اپنے در کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب کے در کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے۔ یا الہ العالمین تو اپنا خصوصی کرم فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ جو بھی ہمارے بڑے اس جہان کو چھوڑ گئے ہیں، خصوصاً میرے مرشد، خصوصاً مشائخ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، خصوصاً یا اللہ مومن مرد عورتیں جو بھی اس جہان کو چھوڑ گئے ہیں، ہمارے خاندان والوں میں سے سب کی مغفرت فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، ان پر کروٹ کروٹ رحمتیں، کروٹ کروٹ جنتیں نصیب فرما، اپنے شایان شان کے مطابق ان کے درجات بلند فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ ہمارے حق میں انہوں نے جو بھی دعائیں خیر مانگی یا اللہ ان کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بھی ہمارے بڑے موجود ہیں، میری والدہ صاحبہ ہیں، اسی طرح یا اللہ گھر کے اسی طرح ہمارے بڑے اکابر علماء جو موجود ہیں ان کا سایہ تا دیر یا اللہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما، صحتوں والی عافیتوں والی زندگی نصیب فرما۔ حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المسئلہ فی القبر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ عند الصراط، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے.